گھروں میں ایک فکر ضرور سامنے آتی ہے، کسی نہ کسی ہیڈ آف فیملی کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ جو اپنے بچوں کو، اپنے رشتوں کو اپنے مطابق ڈھالنے کے لیے ہر وقت فکر مند اور کوشاں نظر آتے ہیں۔ کوئی ہمارے مطابق کیوں نہیں چل رہا؟ ماؤں کو آپ اکثر ایسا دیکھتے ہیں، یا کسی بیگم صاحبہ کو بھی گھر میں بہت زیادہ یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کسی ایک مسئلے کی صورت میں کہ دوسرے ہمارے حساب کے مطابق نہیں چل رہے، ہمارے کہنے کے مطابق نہیں چل رہے، جیسا ہم ان کو سوچتے ہیں کرنے کے لیے وہ ویسا کرتے نہیں ہیں۔ اور یہ وہ فکر ہے جو صبح سے لے کے شام تک دن بھر گھیرے رہتی ہے، اور اس کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں مختلف طریقوں سے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا، اور نتیجہ رنجشوں کی صورت میں البتہ ضرور نکلتا ہے۔ مس شمیلہ، یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اپنے پیاروں کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں پر وہ ڈھلتے نہیں، اور رسہ کشی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ سر یہ ایک آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا شروع کی آج، کہ یہ جو اپنے مطابق رشتوں کو ڈھالنا ہوتا ہے، اور یہ ہر ریلیشن میں پیرنٹس بچوں کے ریگارڈنگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ان کی لائف میں جو وہ چاہتے ہیں، اگر وہ ان کی باتوں کو، ان کے جیسا، ان کے تیار کیے ہوئے پلان کو فالو کریں، ان کے ویسے ہی رویے ہوں جیسے وہ چاہتے ہیں، تو وہ کامیابی کے راستے پر۔ مطلب ظاہر سی بات ہے، انٹینشن تو کوئی اپنی طرف سے والدین کی بات کر رہی ہوں اچھی ہی ہوتی ہے، لیکن اسپاؤزل ریلیشن میں بھی یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ٹھیک کرنے کی کوشش ہے، کہیں نہ کہیں پہ آپ کو رشتوں میں قابو پانا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اپنے حساب سے رشتوں کو چلانا، کنٹرول کرنا، اس ایک ایسے بیہیورل پرابلم میں لے آتا ہے، اس کو ریلیشن شپ پرابلم بھی کہتے ہیں، کہ رشتوں میں کنٹرولنگ کا ہونا جو ہے وہ رشتوں میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ کنٹرولنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے اگلے بندے کو چلانا چاہتے ہیں، اور اگر وہ نہیں چلتا، یعنی آپ کا کوئی خوف ہے یا کوئی انزائٹی ہے پیچھے جس کے تحت آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی اچھا تمہیں اتنے ٹائم پڑھنا چاہیے، جو بھی آپ ڈیزائن کرتے ہیں ان کے لیے، اور اگر کوئی اس کو مانتا نہیں ہے تو پھر ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے آپ کی اس بات سے جو امیج بلڈ ہو رہا ہے نا ایسے کریکٹر کا، ایسے کردار کا، وہ کوئی تھانے دار کا سا کریکٹر ہے۔ بالکل تھانے دار تو خیر ایک یوز کرتے ہیں بات چیت کا، شاید ہمارے ہاں تو شاید رواج نہیں ہے، لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سختی ایک قسم کی کسی بھی ایکسٹینٹ تک چلے جانا۔ اب سختی سے مراد صرف غصہ کرنا نہیں ہے، بازو مروڑنا نہیں ہے، دھمکیاں دینا نہیں ہے۔ سختی سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے، کنٹرولنگ سے رادر مراد یہ بھی ہے کہ آپ ایسی باتیں کہتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے اثر کرتی ہیں، جیسے کسی کو گلٹ میں ڈالنا۔ بعض اوقات رشتوں میں کنٹرولنگ کسی کو ایسی بات کہہ کر بھی اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے وہ بندہ گلٹ میں چلا جاتا ہے۔ بہت اسٹرکٹ کرٹیسائز کرنا، بہت تنقیدی ہو جانا، بعض اوقات اس کے حصے کی ذمہ داریاں ادا کر کے، جی بعض اوقات اس کے حصے کی، ویری رائٹ، اس کے حصے کی ذمہ داریاں ادا کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں اسی کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر اگلا بندہ اس بات کو نہیں کرتا تو اس کے حصے کی ذمہ داریاں بھی، اس کے ساتھ سختی بھی، اس کے ساتھ بہت مینیپولیشن، یعنی بہت لاڈ پیار بھی۔ سم ٹائم کنٹرولنگ کا ایک پیٹرن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہر بندے کی ہر بات مان کر بھی اپنے ڈیزائرڈ رزلٹ چاہتے ہیں، بٹ زیادہ تر اس کے رزلٹس آتے نہیں ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ رشتوں میں خوف سے آپریٹ کرتا ہے، اور کنٹرولنگ خوف سے آپریٹ کرنے کا ایک بیہیویئر ہے کہ آپ کے ذہن میں ڈھیروں خدشات ہوتے ہیں کہ اگر ایسے نہیں ہوگا تو ویسے ہو جائے گا، جی ایسا نہیں ہوگا تو ویسا ہو جائے گا، یعنی اپنے حساب سے بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جانا اپنے پلان اور سٹینڈرڈز کے مطابق، اور پھر آپ جب ہر حربہ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ رشتوں میں اگلا بندہ آپ کو یہ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ ان کے لیے وہ ریزنمنٹس کی جو بات آپ نے کی، ایک گلے شکوے کا باعث بن جاتے ہیں،
بوجھ بن جاتا ہے تعلق. یعنی اس کے ساتھ آپ کبھی کوئی بہت اچھا ٹائم اسپینڈ نہیں کر سکتے اس فیملی ممبر کے ساتھ, وہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا, آپ کبھی اس سے خوش نہیں ہو سکتے. ہاں, وہ کرٹیکل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ ایسے لوگوں کے بارے میں فیڈ بیک یہ سنیں گے کہ یہ ہمیں خوش ہوتا نہیں دیکھ سکتے, بس اب ان کے لیکچر شروع ہیں, اب یہ ہماری جو خوشیاں ہیں اس پہ پانی پھر گیا ہے. یعنی اس طرح کی بات چیت آپ, اور اگر اس بندے سے اگر ہم پوچھیں جو کہ کنٹرولنگ پیٹرن کو رشتوں میں یوز کر رہا ہے, اس کے نزدیک سب سے بڑی کیئر اسی کی ہے. ہاں جی, کہ میں تو اسی کی وجہ سے, اسی کی بہتری کے لیے تو یہ کر رہا ہوں, میں تو اسی کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں. اور پھر ان ریٹرن جب آپ کو ایسے فیڈ بیک یا جیسچرز ملتے ہیں تو وہ بندہ خود بھی بہت تکلیف میں ہوتا ہے. ایسے سو سوائے رنجشوں کے, شکووں کے, گلوں کے, کنٹرولنگ میں کوئی بیٹرمنٹ اور امپروومنٹ نہیں ہوتی تعلقات میں. زینب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, جو اگلا بندہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں انہیں یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری ہی غلطی تھی یا ہم سے کچھ ایسا نہیں. جو بندہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ ایک وکٹم رول میں آ جاتے ہیں اور اگلے بندے کو یہ شو کراتے ہیں کہ جیسے ہماری کوئی غلطی نہیں ہے یا ہم نے بہت بیچارگی کا اس طرح سے اظہار کرنا. تو اس طرح چیزیں پھر اور خراب اینڈ کی طرف جو ہے وہ جانے شروع. یہ تو میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا. میں اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بہتری اسی میں ہے یا آپ کا اس میں بیٹرمنٹ ہے, آپ اس طرف جائیں, لیکن ایٹ دی اینڈ وہ اپنے آپ کو وکٹم رول کی طرف لے جاتے ہیں اور کنڈیشنز بہت ساری رشتوں میں لگا دیتے ہیں. یعنی کنٹرولنگ پیٹرنز کو جو ہولڈ کرتے ہیں تعلقات میں, وہ بہت زیادہ, اگر آپ جیسے بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ حالانکہ وہ اپنی شاید نیت سے ایسا نہ کر رہے ہوں, لیکن بچے یہ پرسیو کرتے ہیں کہ اگر ہم اچھے گریڈز لے کر آئیں گے تو پھر ہمیں محبت دی جائے گی, اور اگر ہم ان کی پسند کا کوئی کام کریں گے جو کہ وہ پرسن چاہتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ اپریسیشن ملے گی. ٹرسٹ کے بہت ایشوز ہو جاتے ہیں, بہت کرٹیسزم, جب ہر ٹائم ان کو یہ پرسیو ہوتا ہے کہ ہر وقت ہی اس بندے کی طرف سے کرٹیسزم آ رہا ہوتا ہے, اور وہ بندہ جو کنٹرولنگ پیٹرنز کو فالو کرتا ہے وہ اپنے ایک فیئر کو فالو کر رہا ہوتا ہے. ان کے ذہن میں بہت سارے محسن صاحب خدشات ہوتے ہیں کہ اگر ایسے ایسے نہ ہوا نا تو اگلے بندے کی زندگی تباہ ہے. جی. اور اپنے خوف کو سیٹل اور تسلی دینے کے لیے پھر وہ اپنی زندگی کو بالکل بھی, جس کو کہتے ہیں نا کہ کیئر کیے بغیر, بالکل بھی اسی اگلے بندے کے ذمے ہی لگا دیتے ہیں. اور ایکچولی یہ کیئر نہیں ہے, یہ کیئر بالکل نہیں. یہ کنٹرولنگ پیٹرن جو ہے اسے کیئر نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا, پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل ہمیشہ رشتوں میں کنیکشن ہے, اگر آپ کمیونیکیشن ہے. اچھا, یعنی یہ جو سی کنٹرولنگ والا یہ بدل جائے گا کمیونیکیشن سے. جی, اور کیئر جو ہے وہ بدل جائے گی, اس کا انداز بدل جائے گا. جی, کنیکشن سے, کمیونیکیشن سے, ایکسیپٹنس سے. دیکھیے ہمارے رشتوں میں سب سے زیادہ جو اہم نقطہ ہے اور سٹیپ ہے وہ ایکسیپٹنس ہے. جب ہم کسی کو اپنے زندگی میں ایکسیپٹ کرتے ہیں, چاہے وہ اولاد ہے, چاہے وہ میاں بیوی ہے, چاہے وہ دوست ہے, چاہے وہ کو ورکرز ہیں, سو ہمیں ان کو پہلے ٹھیک ہونے والی نظر سے نہیں دیکھنا کہ اب ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. پہلے ان کی جو پرسنالٹی ہے, چونکہ ہم سب میں ویکنیسز بھی ہوتی ہیں, اسٹرینتھس بھی ہوتی ہیں, تو جیسے وہ ہے ویسا قبول کر لینا, پہلے ویسا قبول کرنا. اچھا, اب یہ جو سوال ہے, یہ یہاں میں اس لیے ایک سوال کے بہت سارے ذہنوں میں سب یہ ہوگا کہ جیسے وہ ہے اگر ویسا ہی قبول کر لیا تو پھر اصلاح کا عمل نہیں. یہ میں ابھی آپ کو اگلا سٹیپ بتانے لگی ہوں, کیونکہ اگر آپ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ جیسا بھی ہے, جیسے اگر کوئی بہت زیادہ جس کا بچوں کی مثال اگر ہم دیتے ہیں کہ اگر بچہ کوئی کہنے سننے میں نہیں ہے پیرنٹس کے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کو ہر چیز اگر پرووائڈ کر دی جائے گی تو یہ ہماری بات کو مانیں گے اور سنیں گے. ٹھیک, اب اس میں سب سے پہلے ایکسیپٹنس اس لیے ضروری ہے کہ اپنے رشتوں کو کنڈیشن مت کریں کہ اگر آپ کا کوئی لوڈ ون آپ کی بات مانے گا تو وہ آپ کا سگا ہے, اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس عزت اور محبت کے قابل نہیں ہے جو ایز اے پرسن آپ کے ساتھ رشتے میں جس کا وہ حقدار ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ
کہ اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تب بھی وہ ایک باعزت انسان ہے, بالکل. آپ کی محبت کا حقدار ہے. اچھا, بات منوانے کے لیے آپ کو طریقے سیکھنا ہوں گے. بالکل. کنٹرولنگ کو اگر ہم ریپلیس انفلوئنس سے کریں, یعنی ہم رشتوں میں کنٹرولنگ کی بجائے انفلوئنس کرنا سیکھیں. یعنی ہم کیسے, جیسے آپ نے کہا نا کہ اچھا پھر اصلاح کا کوئی پہلو نہیں ہے, کیونکہ اس سے اصلاح ہو نہیں رہی ہے بلکہ الٹا رشتوں میں اور خرابی پیدا ہو رہی ہے, گیپ آ رہا ہے. ہے. سو اگر آپ اپنے رشتوں میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں, خاص کر کے والدین اور کو ورکرز کے ساتھ بھی, اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ انفلوئنس کرنے کی نیت سے انفلوئنس کریں. یعنی انفلوئنسر آپ بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کی انٹینشن انفلوئنس کرنا ہو. آپ اگلے بندے کو متاثر کریں اپنی بات چیت سے, آپ اگلے بندے کو متاثر کریں ان کے ساتھ جذباتی طور پہ کنیکشن سے. آپ اپنے رشتوں میں ٹرسٹ شو کر کے اگلے بندے کو متاثر کر سکتے ہیں. بات چیت کے امپریسو طریقے, خوبصورت بات کرنے کا انداز, پیک پر بات کو چھوڑنا, یعنی کہ بات کی اوپننگ اور اینڈنگ کو خوبصورت اس طرح سے بنانا کہ وہ لیکچر پھر نہ ہو, وہ مختصر پر اثر اچھی بات ہو. پر اثر اچھی بات سے جتنے رشتے مضبوط ہوتے ہیں, اور اس میں ضروری نہیں ہے کنٹرولنگ پرسن تو ہمیشہ اگلے کی بات کو, سم ٹائم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ رزلٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اگلے بندے کی بات کو بالکل مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ویسا ڈھال لیتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے کوئی اپنی رائے کا اظہار کیا تو ماحول نہ خراب ہو جائے, اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو جو ہے وہ یہ ناراض نہ ہو جائے. سو کمیونیکیشن سب سے بڑا انفلوئنسر ٹول ہے کہ آپ کی بات چیت بہت اچھی ہونی چاہیے. اور جو بات میں نے کی کہ انکنڈیشنل وے میں اپنے رشتوں کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کی قدر کرنا, اس کو ویلیو کرنا, اس کے ساتھ عزت کا رشتہ کسی بھی قیمت پر نہ چھوڑنا, یہ چیزیں متاثر کرتی ہیں. جیسے اگر آپ کا بچہ بات نہیں مان رہا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کو بھی ڈیل کریں, لیکن اس کے ساتھ اس کی کنڈیشننگ مت ہو کہ اگر آپ کا بچہ بات نہیں مان رہا تو آپ اس سے بات نہیں کریں گے, آپ اس کو دھمکی دیں گے, آپ اس کو بری باتیں کہیں گے, یا اس کی منتیں کریں گے, یا اس کو بات منوانے کے لیے نئی گاڑی اور whatever جو بھی لے کر دیتے ہیں والدین. اس سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ ان سے بات کرنا نہ چھوڑیں, آپ ان سے محبت کرنا نہ چھوڑیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سلیقہ اور طریقہ اور ایک ٹول آپ کو آنا چاہیے کہ جب آپ اس کی بہتری کے لیے کوئی سٹیپ لے رہے ہیں تو بے خوف ہو کر آپ لے رہے ہیں. اس کی ویلیڈیشن آپ کو پھر بچے سے نہیں چاہیے کہ آپ ایک اچھے پیرنٹ ہیں, اگر آپ مجھے پلے اسٹیشن نہیں لے کے دیتے تو آپ اچھے پیرنٹس نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو چینج کرنا ہے تو پھر کنٹرولنگ سے نہیں بلکہ ACC یعنی پہلے تو ایکسیپٹ کر لیں اور پھر اس سے اتنا اچھا کمیونیکیٹ کریں کہ وہ آپ کی بات کا اثر لینے لگے, اور کیئر کو پھر ایسے کنیکشن سے, کیونکہ کریکشن کے لیے کنیکشن کا ہونا ضروری ہے, بہت ضروری ہے کنیکٹ کرنا. تو دیکھیں آپ اگلے بندے کی اپنی طرف سے کیئر کر رہے ہیں, لیکن آپ کا کنیکشن ہی نہیں ہے کہ آپ کی کیئر سے اگلا سفوکیٹ ہو رہا ہے. کنیکشن لیک ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے جو کیے ہوئے دی ہوئی قربانیاں ہیں, اگلا بندہ تو اس کو ایک سفوکیشن سی, گھٹن سی رشتے میں محسوس کر رہا ہے. جی. سو اگر آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ میں تو جب بھی بات کرتا ہوں تو اس کا تو بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی سننے والا نہیں, تو انسٹیڈ آف ججمنٹل ہونا, کنیکشن ACC کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے. وہ آپ کی بات سے ایک شعر بھی مجھے یاد آ گیا کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے, اب اس قدر بھی نہ چاہو, اب دیکھیں نا کہ بعض اوقات ہی ہوتا ہے اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. اب دم نکالنے والی کیئر تو نہیں چاہیے. بالکل. اور کنٹرولنگ دم نکالنے والی ہے, اپنا بھی اور اگلے کا بھی. اور میں نے وی ہوپ کہ ہم اس پہ اور بھی بات کریں, لیکن یہ اتنی پینفل ایک چیز ہے. اور رشتوں میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی چیز کو پرابلم کنسیڈر ہی نہ کیا جائے, آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک اچھی مدد کر رہے ہیں, آپ ایک اچھے اپنے آپ کو نگلیکٹ کر کے اگلے بندے کی ذمہ داریاں 24/7 نبھانا, اور ایز اے ریزلٹ وہ رشتہ آگے بڑھے ہی نہ بلکہ پیچھے ہوتا جائے, تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور آپ اپنے آپ کو تکلیفوں سے خود ہی نکال سکتے ہیں, کوئی اور نہیں.
سو آئیڈینٹیفائی کر لینا کہ اگر آپ رشتوں میں انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں، اگر آپ رشتوں میں گلٹی فیل کرتے ہیں، اگر آپ مینیپولیٹ ہوتے ہیں دوسروں سے، اگر آپ ہر حربہ استعمال کر کے پھر بھی پیس اور پلیئر رشتوں میں نہیں لا سکے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کیا ہم کنٹرولنگ کے چنگل میں تو نہیں ہیں. اور اگر آپ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ ایکسیپٹنس سے، کنیکشن سے، کمیونیکیشن سے انفلوئنس کر سکتے ہیں اپنے رشتوں کو. اور ایکسیپٹنس میں نے اس لیے بھی محسن صاحب کہا کہ سرٹن چیزوں میں ہم سرٹن نہیں ہوتے. تو جب سرٹنٹی کا سامنا ہمیں ہوتا ہے، یعنی ہم کسی چیز میں بالکل چاہتے ہیں کہ ہمیں یقینی طور پر چیزوں کا پتہ چل جائے، تو کچھ چیزیں ہماری لمیٹیشن ہے، ہم نہیں لگا سکتے. بالکل صحیح. اسی طرح سے ہم کنٹرول بھی نہیں کر سکتے، پروڈکٹ بھی نہیں. تو اس کے لیے اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ ہمارا، اور وہی بھی گریسفل ایکسیپٹنس کہ ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں، ایک حد تک آپ کچھ کر سکتے ہیں اپنے لوڈ ون کے لیے، کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. جی جی. سو اسی لیے یہ اطمینان آپ کو، آپ پریپیئر ہوتے ہیں ان کاموں کو کرنے کے لیے جو آپ کے کنٹرول میں ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیکن اگر آپ اٹک جاتے ہیں اپنے رشتوں میں کہ نہیں میں ہی اس کو ٹھیک کروں گا ہر حال سے، تو اس میں پھر بہت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. تکلیف پیدا ہوتا ہے، وہ راحت کی بجائے تکلیف میں بدل جاتا ہے.